نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے نوجوان سے۔ اب یہاں پہ یہ جو نوجوان ہے یہ کون ہے؟ فتح کا لفظ مطلب کیا ہے؟ یہ پیچھے بھی پڑھا تھا نا ہم نے جب الکہف کا ہم واقعہ پڑھے تھے۔ تو نوجوان کو کہتے ہیں، مطلب نوجوان ہوتا ہے لیکن غلام اور خادم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لکھ لیجیے اس کے سائڈ میں اس کی ڈیفینیشن۔ تو انہوں نے اپنے نوجوان سے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف، یعنی کہ روایت میں ان کا شجرہ نسب ایسے ہی بتایا گیا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کہا اپنے نوجوان سے؟ لی فتاح اپنے نوجوان کو، لا ابرح نہیں میں ہٹوں گا۔ ابرح دیکھیں بارہ اس کا روٹ ہے، براہون کہتے ہیں کسی جگہ سے ہٹنا، زائد ہونا کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کہ میں نہیں چھوڑوں گا سفر، اس سفر پہ میں نکل رہا ہوں۔ حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین جمع ہونے کی جگہ، دو سمندروں کی جگہ، مجمعون جمع ہونے کی جگہ، اور بحرین کیا ہے؟ بحر کا تسنیہ، دو سمندروں کی جگہ۔ او یا امزیہ میں چلتا رہوں گا، امزیہ کس سے؟ ماضی سے، یعنی وہ زمانہ جو چلا گیا، وہ وقت جو گزر گیا۔ حقوبہ مدتو، حقبتن کی جمع حقوبہ، ہا قاب وا اس کا روٹ ہے، اس کی جمع احقاب بھی آتی ہے۔ حقوبہ کہتے ہیں 70-80 سال کی مدت کو، اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زیادہ مدت ہے، طویل مدت کے لیے آتا ہے۔ آیت نمبر 60 قصہ موسیٰ و خضر۔ نوجوان سے مراد لکھے حضرت یوشع بن نون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور علم سیکھتے تھے ان سے، یعنی ان کے شاگرد تھے۔ حضرت موسیٰ جب سفر پر جانے لگے تو اللہ کے حکم سے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یعنی اللہ کے حکم سے جب وہ سفر پر جانے لگے تو اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ سفر پر جا رہے ہیں اور آپس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میں سفر جاری رکھوں گا، سفر نہیں چھوڑوں گا جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین جمع ہونے کی جگہ، دو سمندروں کی، اشارہ ہے بحر احمر کی طرف، ریڈ سی پیس کی طرف ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں سفر جاری رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اگرچہ تفاسیر میں مختلف اور جگہوں کا بھی ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ مصر کے دور کا ہے اور مصر سے قریب تر جگہ دو سمندروں کی ملاپ کی یہی بنتی ہے، اس لیے گمان یہی ہے کہ یہی مقام آپ کو بتایا گیا ہوگا، اور یہ مقام، یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہاں آپ کی ملاقات میرے بندے سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں مدتوں سالوں یہ سفر رکھوں گا جب تک کہ میری ملاقات اس بندے سے نہ ہو جائے، یعنی خضر سے نہ ہو جائے۔ یعنی یہ علم کا سفر تھا، کتنے شوقین تھے علم کے، جبکہ ان کے پاس بھی بہت علم تھا۔ ہم تھوڑا سا علم حاصل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس بہت ہے، اوروں سے تو بہتر ہوں نا، اتنا تو کر لیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں سفر جاری رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں سفر، مدت تو سالوں یہ سفر جاری رکھوں گا، اللہ اکبر، کہ جب تک میری ملاقات خضر سے نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگرچہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت علم ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر علم کا کس قدر شوق ہے، کتنا جذبہ ہے سیکھنے کا، کہ میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں، اور میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ فلما تو جب بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمعا جمع ہونے کی جگہ، بینہما درمیان ان دو یعنی کہ سمندروں کے،
نسیا تو وہ بھول گیا، نسی سے بھول جانا، ہوتا ہما وہ کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو، اپنی مچھلی، فاتخذا بس اس نے بنا لیا، سبیلا راستہ، فی البحری سمندر میں، سرابا سرنگ کی طرح، سین رابا سرب کہتے ہیں ایسی سرنگ جس کا ایک منہ ہو، سرابا نشیبی جگہ کو بھی کہتے ہیں، ڈھلوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب سانپ اپنے بل میں جاتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سراب پانی کی چمکتی ریت کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے سے انہیں اطلاع دی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر تو میں ہوں، میرے پاس ہونا چاہیے سب سے زیادہ علم، بلکہ کیا؟ فوراً علم کی حرص۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا، اور تم مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ اور وہ مچھلی کیا تھی؟ پکا کے لے کے گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم کے مطابق ایک مچھلی لی اور سفر شروع کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود پڑی، اور یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے، اور یوشا ان کے شاگرد جو تھے وہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ مچھلی کیسے زندہ ہو کر چلی گئی۔ یعنی کہ ایک ادب تھا استاد کا کہ استاد سو گئے ہیں، ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو یوشا ان کو بتانا بھول گئے اور دوبارہ سفر شروع ہو گیا۔ 62 دیکھیں، فلما تو جب جاوزا وہ دونوں آگے بڑھے، قالا اس نے کہا، جاوزا کیا ہے؟ کسی مقام سے آگے چلے جانا، جاوزا مطلب جس مقام پر آپ کو پہنچنا تھا نا اس کو آپ کراس کر کے آگے نکل گئے، جانا کہیں تھا پہنچ کہیں گئے، حدوں سے تجاوز کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قالا اس نے کہا، لی فتح ہو اپنے نوجوان سے، آتینا دو ہمیں غدا انا کھانا ہمارا، غدا دن کے پہلے حصے کا کھانا، ناشتہ بھی ہو سکتا ہے اور لنچ بھی۔ لقد البتہ تحقیق، لقینا پائی ہم نے، یعنی کہ ملاقات کی ہم نے، ملے ہم، من سفرینا ہاذا اپنے اس سفر میں، نصابا تھکاوٹ، نصابا تھکنے کو کہتے ہیں۔ جب دوسرے دن حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی کھانا کھا لیں۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ یوشا نے، ارائیتا کیا دیکھا تم نے؟ یعنی کہ تعجب سے کہہ رہے ہیں، اس جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرۃ طرف چٹان کے، صخرہ بڑا سخت پتھر، مطلب کیا ہے؟ بڑا سخت پتھر یعنی کہ بڑی چٹان۔ فإنی تو بے شک میں، نسیت الحوت بھول گیا تھا میں مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانی ہو بھلایا مجھے اس کو، الا مگر شیطان نے، ان کے اذکرا میں ذکر کروں اس کا، یعنی کہ بھولنے والے نے اپنی غلطی مان لی۔ واتخذا اس نے بنا لیا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے، یعنی کہ عجیب راستہ تھا، سرنگ بنا لی سمندر میں۔ 63 تو اس وقت یوشا کو یاد آیا جب انہوں نے کھانا مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو یاد آیا اور کہا کہ جہاں ہم پہلے آرام کے لیے رکے تھے وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا، یعنی تعجب تھا، حیرانگی تھی، لیکن ہاں میں اس کا تذکرہ کرنا آپ سے بھول گیا، الا شیطان و نذکرہ یعنی شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اچھا، صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھے تھے تو سفر سے تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آپ اپنے اصل مقام سے آگے نکل گئے تو آپ تھک گئے، یعنی کہ اس جگہ تک پہنچے تھے نا تو نہیں تھکے تھے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا عموماً کہ ہم جانا کہیں تھا لیکن پہنچ گئیں گے تو اور تھکن چھڑ جاتی ہے، کتنی خواری ہوئی، تو یہ تھک گئے، تو اس لیے انہوں نے کھانا مانگا۔ اور اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، بعض اوقات تھکا کر، کبھی بیمار کر کے، کیونکہ ہم کبھی کبھی آرام کرنا بھی بھول جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آرام کر لو،
بیمار کر دیتا ہے کہ جسم کا بھی حق ادا کرو. تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر معاملے میں. اب وہاں پہ یہ غلط نکل گئے تھے تو اللہ کی حکمت سے یہ تھک گئے. وہاں بیٹھے، اگر نہ تھکتے نہ بیٹھتے اور آگے چلے جاتے تو اس آرام میں ان کو یہ فائدہ ہوا کہ وہاں سے لوٹنا ان کو یاد آ گیا اور یوشا کو وہ بھولنا یاد آ گیا. مزید آگے بھٹکنے سے بچ گئے. 64 دیکھیں. پالا کہا ذالک یہی ہے ماں جو کننا تھے ہم نبغی ہم چاہتے. پرتدا تو وہ دونوں پلٹے. پرتدا کس سے ہے؟ را دال دال یعنی مرتد بھی اسی سے. علی آثارہما اپنے نشانات قدم پر. آثار کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو، نشانی. قصصا اتباع کرتے ہوئے. قصصا قاف صاد صاد کسی نشان کا پیچھے کرنا، پیچھا کرنا یعنی کہ پیچھا کرتے ہوئے جانا. قصصا پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا اس کی میننگ. اب یہاں پہ کیا 64 پہ حضرت موسیٰ نے کہا جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی وہیں تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، یعنی وہی تو ہماری مرضی تھی، وہیں تو ہمیں جانا تھا جس کے لیے ہم نے سفر کیا، جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں. چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور مجمع البحرین پر واپس آ گئے. یہاں پہ رک کے سوچنے کی بات یہ، غصہ نہیں آیا تمہاری وجہ سے اتنا غلط راستہ ہم آ گئے، تمہیں اٹھانا چاہیے تھا عقلمند، یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی غصہ نہیں، بلکہ کیا وقت ضائع کیے بغیر اپنے مشن پر فوکس کیا کہ جس مشن کے لیے ہم نکلے ہمیں وہ پورا کرنا ہے. فوراً پلٹے اور فوراً اس راستے پر نکلے. سفر میں شاگرد اور استاد کا کردار اور اخلاق نظر آ رہا ہے اور سیکھنے کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. شاگرد نے کیا کیا؟ احتراماً نیند سے نہیں جگایا. اور دوسری بات کیا سمجھ میں آ رہی کہ خود جاگ رہا تھا اور استاد سو رہے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھولنے پر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور کیا کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. اور حضرت موسیٰ کی کیا خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنے بہترین استاد تھے، ناراض نہیں ہوئے بلکہ وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جس مشن پہ نکلے ہو نا اس کو پورا کرنا ہے ہمیں، بلا وجہ کی بحث پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کام پر وقت لگائیں. تو صبر و تحمل بہت ضروری ہے استاد میں بھی اور شاگرد میں بھی تاکہ غلطیوں کو معاف کیا جائے. تو یہاں سے مجھے اور آپ کو والدین ہیں ہم، تو والدین کے لیے بھی سبق ہے، والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. بچوں سے غلطی ہو جائے صبر کریں، تحمل کریں اور جو کام کرنے کا ہے وہ کام کریں. بلا وجہ کی چک چک بحث غصہ یہ نہ کریں، اس میں صرف اور صرف ٹینشن ہوتی ہے اور ماحول خراب ہوتا ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 65. فوجدہ تو دونوں نے پایا عبدن ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. من عبادنا کو ہائی لائٹ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو؟ ہمارا بندہ. اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت خضر کی طرف ہے. اور جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، اس کا بڑا مقام ہو جاتا ہے. آتیناہ دی تھی ہم نے اسے رحمتن رحمت کی طرف. کیا اشارہ ہے؟ یعنی خصوصی انعامات دیے تھے انہیں، خاص علم دیا تھا سب سے ہٹ کے. من عندنا اپنے پاس سے، ایسا علم جو ہمارے پاس سے تھا. ایک علم تو ہوتا ہے نا کہ آپ دنیا سے حاصل کر رہی ہیں، جگہ جگہ انسٹیٹیوٹ ہیں، جگہ جگہ کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لیکن کچھ علم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دلوں میں ڈال دیتا ہے، وہ بہت خاص علم ہوتے ہیں. من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علما ایک خاص علم. اب اس علم پر بھی لوگوں نے بڑا ریسرچ کیا ہے کہ وہ کون سا علم تھا، اور بڑے لوگوں کی بڑی بڑی رائے ہیں، بہت کچھ بیان کیا ہے. 65 لکھیں. پھر حضرت موسیٰ اور یوشع اسی جگہ پلٹے اور جن سے ملنا تھا ان سے ملاقات کی. یہ اللہ کے خاص بندے کون تھے؟ جمہور کی رائے ہے کہ یہ حضرت خضر ہیں جن کا اصل نام ولیہ بن ملکان تھا. روایت میں ایسے ہی آتا ہے. خضر نام کیسے پڑا؟ عربی میں تو ویسے
خزر ہے، یعنی کہ خواہ کے اوپر نا زبر ہے، لیکن اردو میں خزر مشہور ہوا۔ خزر کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار سفید سادی زمین پر بیٹھے وہ، یعنی کہ جس زمین پر بیٹھے تھے سادی زمین پر، وہ حصہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اسی دن سے ان کا نام خزر پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادینا فرمایا، ہمارے بندوں میں سے۔ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض کے خیال میں کوئی نیک شخص تھے، دوسری رائے اولیاء اللہ میں سے تھے جن کی کرامات ہوتی ہیں۔ کرامات جیسے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ایسے اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان کو کوئی ذاتی خودکار نہیں ہوتے کہ وہ خود سے یہ کام کر لیتے ہوں۔ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو یہ صلاحیت ہے، یہ مدد، ان کے بس میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت مریم نہ پیغمبر تھی، ظاہر ہے کوئی عورت تو کبھی پیغمبر بنی ہی نہیں، اور نہ فرشتہ تھی، لیکن کیا بے موسم پھل آتے تھے ان کے پاس، وہ ان کی کرامت تھی۔ اسی طرح سورہ بروج میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اصحاب الخدود کے بارے میں نا، تو وہ خدود جو ہیں وہ اس میں ایک بچے کی اسٹوری ہے۔ وہ بچہ کون تھا؟ اللہ کے نزدیک بہت خاص تھا، تو اللہ نے اس کے لیے کچھ کرامت کی، اور اس کی پوری اسٹوری آپ لوگ جانتی ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے پتھر کو اس نے مارا، ایک بڑے جانور میں مر گیا، پھر اس کو بادشاہ نے مارنا چاہا، کسی طرح وہ اس کو مار نہ پایا، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو مارنا ہے تو اللہ کے نام پہ مارو، اور پھر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس بچے کی وجہ سے آپ بھی دیکھیں کہ اسلام کا نام کتنا بلند ہوا۔ یعنی وہ ایک پیغمبر نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن کیا اللہ کے بہت قریب تھا، اس نے خاص اللہ کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ تو یہ کرامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی ان کے بارے میں آتا ہے۔ یہاں میری عبادینا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارا بندہ کہہ کر ان کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی رحمت کا بھی ذکر کیا۔ رحمت کیا ہے؟ خصوصی انعامات، جو بھی ہم پڑھیں گے کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا، خاص علم عطا فرمایا تھا جو ہر کسی کو نہیں ملتا، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، تو یہ رحمت اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ 66 قالا، کہا، لہو اسے، موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعوک میں پیروی کروں تمہاری، الا اس پر، ان کے، تو علمنی تم سکھاؤ مجھے، مما اس میں سے جو، علمتا تم سکھائے گئے، رشدہ ہدایت یعنی کہ سمجھ بوجھ۔ حضرت موسیٰ اگرچہ خود ایک پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی کون سے؟ اولو العزم میں سے، یعنی صاحب مرتبہ، بڑے پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ کے یہاں بہت معزز ہیں، بہت مکرم ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کا ذکر نہ ہو۔ کتنی عزت، کتنا مقام ہے، ہر پارے میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہم بار بار واقعہ پڑھتے ہیں، تو کتنی عزت اور کتنا مقام ہے۔ پھر کلیم اللہ بھی تھے، لیکن کس قدر عاجزی ہے، یہ بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی۔ انہیں پتہ چلا کوئی ان سے زیادہ علم والا ہے، تو خواہش کی کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور پہنچ گئے۔ اور یہ سفر کتنا مشکل تھا، کتنا طویل سفر تھا، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ لیکن بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی کیا ہے، یہاں آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا بہت دور سے آیا ہوں میں بڑی محنت کر کے، چلے بھائی مجھے علم سکھائیں، نہیں، اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے علم سیکھوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رک سکوں، علم سیکھ سکوں، یعنی کس قدر عاجزی ہے۔ آتی اپنا تعارف نہیں کروایا، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا بھی بڑا مقام ہے، میرے پاس بھی بڑا علم ہے، بس آپ کے بارے میں بھی سنا تو سوچا چلو بھائی یہاں بھی آ جاؤ۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنی کوئی بڑائی نہیں۔ جو سب سے چھوٹا بنتا ہے نا لوگوں کے آگے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک دم شاگرد بن کر آئیں، اور ہے کون؟ ایک پیغمبر۔ عاجزی انسان کو بلندی عطا فرماتی ہے، اور علم کے لیے ادب بہت ضروری ہے، ادب والوں کو ہی علم ملا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔